بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار غفربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام ہم سب کو 15ویں سالانہ فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے وصیت کے شرعی احکام۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں انسان کی زندگی کے تمام احوال سے متعلق احکامات موجود ہیں اور اتنی جامعیت کے ساتھ ان احکام کو بیان کیا گیا ہے کہ کسی دوسرے ضابطے اور لائف کوڈ میں ہمیں ایسی مثال نہیں ملتی جو جامعیت ہمیں قرآن و سنت کے احکام میں اور دین متین کی تشریحات میں ملتی ہے۔ وصیت انسانی زندگی کے احوال میں سے ایک نہایت ہی امپارٹنٹ حال سے اس کا تعلق ہے۔ اس بنیاد پر شریعت مطہرہ نے اس کی تفصیلات امت تک پہنچائیں اور قرآن مجید برہان رشید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس کی جا بجا وضاحتیں موجود ہیں۔ وصیت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی
کسی بندے کو کسی کام کے لحاظ سے عہد منتقل کرنا ہے، اور ایسے ہی اپنے مال کا مخصوص حصہ کسی کی طرف منتقل کرنے کو بھی لغت میں وصیت کہا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں قرآن مجید برہان رشید کے اندر متعدد آیات میں وصیت کا ذکر اور وصیت کے احکام موجود ہیں۔ بالخصوص سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تم پر یہ لازم کیا گیا ہے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اگر وہ دنیا میں مال چھوڑ رہا ہے، ان ترک خیرا، اگر اس کی کوئی جائیداد ہے، کوئی ترکہ ہے، تو پھر اس پر کیا لازم کیا گیا ہے؟ الوصیہ، وصیت لازم کر دی گئی ہے، للوالدین والاقربین، کہ وہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے اور اپنے قریبیوں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے سے، پہچانے ہوئے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر حق ہے۔ تو یہاں پر کوتبہ سے وصیت کا ذکر کیا گیا کہ رب ذوالجلال نے، جیسا کہ آپ سنتے ہیں کوتبہ علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، تو کہا گیا کوتبہ، تم پر لازم کر دیا گیا ہے اور فرض کر دیا گیا ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے اور مال تمہارا موجود ہو، اس کے بارے میں تم وصیت کرو، اور یہ حق ہے جو کہ متقین پر ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید کی سورہ نساء میں آیت نمبر 11 ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے جہاں احکام میراث کو بیان کیا، فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا، کہ اس تقسیم کو وصیت کے بعد نافذ کرو، وہ وصیت جو کی گئی ہے اس کے بعد یہ طریقہ تقسیم ہوگا۔ ایسے ہی سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کے اندر یہ فرمایا، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، کہ وصیت جو تم کرنے والے ہو اس وصیت کے نافذ کر دینے کے بعد باقی ترکہ جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس طرح ان آیات قرآنیہ کے اندر وصیت کا ذکر موجود ہے، اور وصیت کے مختلف احکام جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین وصیت کے بارے میں موجود ہیں، بالخصوص جو بخاری شریف میں جس کا بار بار تذکرہ آتا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ مکہ شریف میں حج کرنے کے لیے گئے تھے اور شدید بیمار ہو گئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ اچھی طرح محسوس کر لیا کہ اب میں واپس مدینہ شریف نہیں جا سکتا اور مکہ شریف میں ہی میرا وصال ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت سعد کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت سعد رو رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سبب پوچھا، تو حضرت سعد نے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مکہ شریف میں میری موت آ جائے گی، جبکہ مکہ شریف سے ہجرت کر کے ہم نے مدینہ شریف کو اختیار کیا تھا، تو مدینہ شریف میں فوت ہونے کا جو میرا ثواب ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اس واسطے میں موت پر نہیں روتا، میں مدینہ شریف میں موت نہ آنے پر رو رہا ہوں کہ میری موت مکہ شریف میں آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بارے میں فرما دیا کہ اس بیماری سے تمہیں موت نہیں آئے گی، ابھی اللہ تمہیں
زندہ رکھے گا اور تمہاری وجہ سے کئی قوموں کو فائدہ پہنچے گا اور اسلام کی دشمن کئی قوموں کو تمہاری وجہ سے نقصان پہنچے گا۔ اس موقع پر حضرت سعد اس وقت اپنے ذہن میں یہ بات پکی کر چکے تھے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو انہوں نے ایک وصیت کا مسئلہ پوچھا۔ اس وقت ان کی ایک بیٹی تھی اور بعد میں جو نبی علیہ السلام نے غیب کی خبر دی تو زندہ رہے 54 ہجری تک، اور پھر ان کی اولاد نرینہ بھی ہوئی۔ اس وقت ایک بیٹی تھی اور اس بیٹی کے لحاظ سے انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا کہ کیا میں اپنی بیٹی کے لیے سارے مال کی وصیت کر سکتا ہوں یا 2/3 مال کی وصیت کر سکتا ہوں۔ اس طرح انہوں نے بتدریج نبی علیہ السلام سے وصیت کے بارے میں سوال کیا۔ چلتے چلتے جب نبی علیہ السلام اجازت نہیں دے رہے تھے کہ اتنی وصیت نہ کرو، اتنی وصیت نہ کرو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ثلث کے بارے میں پوچھا کہ اپنے پورے مال کا جو تیسرا حصہ ہے کیا اس کی وصیت میں اپنی بیٹی کے لیے کر سکتا ہوں؟ تو چونکہ احکام شریعت کے اظہار کا مقصد تھا کہ اگرچہ ان کا وصال اس وقت نہیں بھی ہونا تھا، لیکن اس بات کا اعلان اور اظہار یہ دوسروں کے لیے بھی ضروری تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث پر جا کے فرمایا والثلث خیر اور والثلث کثیر، کہ تیسرا حصہ مجموعی مال کا اگر تم وصیت کرنا چاہتے ہو اپنی بیٹی کے بارے میں تو کر سکتے ہو۔ یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے بولے، تو اس سے ایک تو وصیت کا ذکر آ گیا، دوسرا یہ ضابطہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے مال سے وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شریعت میں یہ اجازت نہیں کہ سارے مال کی وصیت کر جائے کہ میرا یہ مال اتنا فلاں کو دے دیا جائے، اتنا فلاں کو دے دیا جائے۔ ایک تو ابھی وصیت کا دائرہ کار ہم بیان کریں گے کہ وصیت ورثاء کے علاوہ کی جا سکتی ہے، وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ جن کو شریعت نے وارث بنا دیا ہے، شریعت نے ان کو حق دے دیا ہے، ان کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اگر کسی نے کی تو دوسرے ورثاء اجازت دیں گے تو وہ اس ایک کے بارے میں وصیت نافذ ہوگی، ورنہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ تو وصیت جو کہ غیر وارث کے لیے جس کا حق شریعت میں لازم کیا گیا یا اس کو واضح کیا گیا، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جاتے وقت وصیت کر رہا ہے تو اس کی وصیت پورے مال کے تیسرے حصے میں نافذ ہوگی۔ اگر اس کا پورا مال مثال کے طور پر 30,000 ہے تو 10,000 تک وصیت نافذ ہو سکتی ہے کہ 10,000 اس کے کہنے پر جس کو اس نے کہا دیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ 20,000 کی وصیت کر گیا یا 30,000 کی تو شریعت مطہرہ نے اس کی جو 10 سے زائد وصیت ہے اس کو لغو قرار دے دیا، وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، چونکہ 2 حصے جو مال ہے ان کا یہ حقدار ہی نہیں رہا، وہ اب مال ورثاء کا ہے، اس بارے میں اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ لہذا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معین کرتے ہوئے یہاں پر جو بخاری شریف کی حدیث شریف ہے یہ واضح کیا کہ وصیت ثلث کی جو تم کرنا چاہتے ہو تو یہ ٹھیک ہے، اور یہ بہت اچھا ہے، بہت بڑا مال ہے جو پورے مال کا تیسرا حصہ تم وصیت میں دینا چاہتے ہو۔ اب اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ جملہ بولا جو بہت سے لوگوں کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے ایک لحاظ سے اتنا بڑا مینارہ نور ہے کہ بہت سے لوگ دنیا سے جاتے وقت اپنی موت خراب کر لیتے ہیں، کہ کچھ لوگوں سے رشتہ داروں سے بغض پیدا ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں سے حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا مال جو میرا ہے میں خود ہی کسی طرف کر کے جاؤں، میرے بعد میرے ورثاء کو نہ ملے، یا وہ ورثاء کو محروم کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم علی یتکففون الناس، فرمایا اگر تم اپنے ورثاء کو غنی چھوڑ کے جاؤ کہ تمہارے ورثہ ان کو مل جائے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اپنے ورثاء کو اس حالت میں نہ چھوڑو کہ وہ تمہارے پیچھے نادار ہوں، بھوکے ہوں، اور تم سب آگے پیچھے دے کے چلے جاؤ اور اپنے ورثاء کو محروم کر کے چلے جاؤ، فرمایا ایسا صحیح نہیں ہے۔ اگر تم اپنے ورثاء کو اس حالت میں چھوڑو کہ وہ تمہارے بعد غنی ہوں، مالدار ہوں، تو یہ تمہاری نیک نامی ہے،
یہ تمہارا فائدہ ہے، یہ تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور اس انداز میں اگر چھوڑ کے جاؤ گے کہ تم نے وصیت کر کے کسی طریقے سے اپنے مال کو ختم کر دیا تاکہ پیچھے ورثاء کو کچھ نہ ملے، تو فرمایا یہ عمل تمہارا اچھا عمل نہیں ہوگا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے احکام کو بیان کرتے ہوئے تفصیل سے اس حدیث میں ذکر بھی فرمایا اور اس کی مختلف صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر بھی کیا۔ ایسے ہی دوسرے مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ما حق امرئ مسلم یبیت لیلتین ولہ شیء یرید ان یوصی فیہ الا ووصیتہ مکتوبۃ عند رأسہ۔ اور جس مسلمان کے پاس بھی کچھ مال ہے اور وہ اس مال کی وصیت کرنا چاہتا ہے تو فرمایا اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ وصیت کے بغیر 2 راتیں بھی رات کو سو جائے، یعنی اسے فوراً اپنی وصیت لکھ لینی چاہیے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ بیمار ہو تو لکھے، اور جو اپنے کسی مال کی وصیت کسی کے لیے کرنا چاہتا ہے اس کی 2 راتیں بھی یوں نہ گزریں مگر یہ کہ وصیت اس کے سرہانے کے نیچے پڑی ہوئی ہو۔ جس چیز کی وہ وصیت کرنا چاہتا ہے کسی کے لحاظ سے وہ جلد لکھ لے اور وہ اس کے سرہانے کے نیچے یعنی اس کے پاس وہ وصیت موجود ہو تاکہ اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو جو اس کا ارادہ تھا وہ ارادہ وہ پہلے لکھ چکا ہو اور وہ لکھا ہوا اس کے پاس موجود ہو۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو بندہ وصیت کر کے فوت ہوا ہے، وصیت اس کی لکھی ہوئی تھی، ماتا علی سبیل و سنہ، وہ سنت طریقے پر فوت ہوا اور اس کا دنیا سے جانا سنت طریقے پر ہوا، وہ تقا و شہادہ، اس کا جانا پرہیزگاری پر ہے اور شہادت پر ہے، وہ ماتا مغفورا، وہ اس حالت میں دنیا سے جائے گا کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اس طرح ان متعدد احادیث کے اندر وصیت کا تذکرہ موجود ہے اور اس میں اب آیا کریمہ جو آپ نے سنی اس میں کوتبہ کے الفاظ ہیں کہ تم پر لازم کر دیا گیا، اور حدیث شریف میں اس کی وسیع فضیلت موجود ہے، اور پھر یہ کہ 2 راتیں بھی ایسی نہ گزریں کہ جن میں وصیت لکھی ہوئی نہ ہو، سرانے کے نیچے پڑی ہوئی نہ ہو تو بندہ دنیا سے چلا جائے، بہت جلد اس کو وصیت اپنی لکھ لینی چاہیے۔ لیکن یہ جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی یہ اولین حکم تھا اسلام کا، بعد میں جب آیت میراث نازل ہوئی تو یہ کوتبہ والی آیت جو ہے منسوخ ہو گئی۔ آیت میراث کے نزول کے اندر یعنی 4 پارے میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ حقداروں کا حصہ بیان کر دیا گیا کہ فلاں رشتہ دار کا اتنا حصہ ہے، فلاں رشتہ دار کا اتنا حصہ ہے۔ تو جب اللہ نے اپنی طرف سے حصے بیان کر دیے تو اب بندے کے تو پاس اختیار ہی نہیں رہا کہ وہ اپنی طرف سے حصے پھر بنائے، اور ضرورت نہیں رہی۔ اس واسطے اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت کوتبہ علیکم والی جو ہے یہ سورہ نساء سے یہ منسوخ ہو گئی ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یہ آیت جب نازل ہو گئی تو وہ سورہ بقرہ والی آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، لہذا وہ وصیت کی فرضیت کا حکم باقی نہیں رہا اور وصیت کے واجب ہونے کا حکم جو ہے وہ اس آیت میراث کے نازل ہو جانے کے بعد باقی نہیں رہا۔ اب شریعت میں جو وصیت ہے اس کی حیثیت استحباب والی باقی رہ گئی ہے۔ ایک شخص جو ہے اس پر مستحب ہے کہ وہ اپنی کوئی وصیت لکھنا چاہتا ہے تو وہ وصیت لکھے۔ جو اس کے وجوب کا حکم تھا وہ اولین حکم تھا جس کو پھر بعد میں آیت کے نازل کرنے کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا۔ تو اس بنیاد پر اب ہم اس وقت وصیت پر بحث کریں گے تو یہ ضابطہ ہے کہ جو منسوخ ہو جائے پھر اس کا یہ منسوخ الحکم ہے، منسوخ التلاوت نہیں، یعنی تلاوت تو قرآن میں اس آیت کی جاتی ہے مگر حکم اس کا باقی نہیں رہا۔ اب حکم بعد والی آیات کے لحاظ سے جو وصیت کا ہے تو اسی کو ہی آگے دین متین کا نصاب سمجھا جائے گا۔ اس لحاظ سے وصیت کی اگر اقسام کی جائیں تو مطلقاً وصیت کی جو اقسام ہیں وہ تقریباً 4 بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے وصیت واجبہ۔ وصیت واجبہ اب وہ نہیں
کہ جو اپنے مال کے لحاظ سے کوئی کرنا چاہتا تھا کہ میرے فلاں رشتہ دار کو جو اتنا حصہ دے دیا جائے یا فلاں کو اتنا حصہ دے دیا جائے، وصیت واجبہ سے اس وقت یعنی جب وہ آیت نازل ہو گئی اس کے بعد شریعت مطہرہ میں مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر قرض تھا کسی کا اور اس نے وہ قرض دینا ہے تو اس کو جب موت کی علامات ظاہر ہو گئی اس پر واجب ہے کہ یہ اپنے ورثاء کو بتائے کہ فلاں بندے کا میں نے اتنا قرض دینا ہے۔ اب یہ وصیت ہے واجب وصیت کہ جو اس پر کسی کا حق ہے اس حق کو واضح کرے اور اس کے بارے میں مطلع کر دے۔ ایسے ہی اس کو پتا ہے کہ میری 2 سالوں کی زکوٰۃ رہتی ہے جو میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا اس سال کی زکوٰۃ رہتی ہے یا کئی سالوں کی زکوٰۃ رہتی ہے، تو یہ وصیت واجب ہے کہ بندہ لکھے اور اپنے ورثاء کے سپرد کرے کہ یہ میرے اوپر حق لازم ہے اور میں نے ادا نہیں کیا اور یہ حق تم نے میری طرف سے ادا کرنا ہے۔ ایسے ہی اس پر حج فرض ہو چکا تھا مگر حج اس نے نہیں کیا تو اس پر وصیت کرنا لازم ہے، اپنے ورثاء کو وصیت کرے کہ تم نے میری طرف سے حج ادا کرنا ہے تاکہ میرا واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ ایسے اس کے ذمے کوئی کفارہ تھا، کوئی معذلہ جھوٹی قسم اٹھا دی تھی، تو اب اپنے ورثاء کو یہ وصیت لازم ہے کہ ان کو بتائے میرے ذمے اتنے کفارے باقی ہیں یا روزے کا فدیہ باقی تھا تو وہ ان کو مطلع کرے۔ لہذا شریعت مطہرہ میں اب واجب وصیت جو ہے وہ اس طرح کی وصیت ہے، وہ جو رشتہ داروں کو اپنے مال سے حصہ دینا تھا وہ وصیت واجب نہیں رہی، وہ مسئلہ آیت میراث نے پورا کر دیا ہے، ہر ایک کے حصے کو کھول کر بیان کر دیا ہے، ہر ایک کے حصے کی تفصیل قرآن مجید نے مکمل فرما دی ہے، لہذا وہ وصیت کا وجوب ختم ہو گیا اور اس طرح کی وصیت واجب ہے کہ بندہ دیکھ لے اس پر کسی کا کون سا حق ہے اور کون سا کفارہ اس پر لازم ہے، اس کفارے کے لحاظ سے اب آگے وصیت کرنا انسان پر لازم ہے تاکہ وہ بعد از وصال اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور اس کی طرف سے اس کے ورثاء اس وصیت کو پورا کر دیں۔ دوسرے نمبر پر وصیت مستحبہ۔ وصیت مستحبہ وہ وصیت ہے جو ایسے رشتہ داروں کے لیے کی جائے جن کو شریعت نے ورثے کا حقدار نہیں بنایا، چونکہ بہت سے رشتہ دار جن کا تعلق دور کا بنتا ہے تو ان کا شریعت نے حق نہیں رکھا، تو ان رشتہ داروں کے لحاظ سے وصیت کرنا جو شرعی طور پر بندے کے ترکے میں وارث قرار نہیں پاتے ان کے لحاظ سے وصیت کرنا اس شریعت کو مستحب قرار دیا گیا۔ اس وصیت کو اب انسان کرنا چاہتا ہے تو ایسی وصیت وہ ایک نیکی کے طور پر اپنے ان ورثاء کے لیے کر سکتا ہے اور اس میں یقیناً اس کے لیے یعنی ان رشتہ داروں کے لیے جو کہ شرعاً وارث نہیں ہے ان کو وہ اپنی وصیت میں نامزد کر کے کوئی حصہ بیان کر سکتا ہے جس کو اس کے مجموعی مال کے تیسرے حصے میں سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے وصیت مباح۔ مستحبہ اور مباح میں فرق یہ ہے کہ مستحبہ ان رشتہ داروں کے لیے ہے جو حقدار نہیں شریعت کی طرف سے وراثت کے مگر رشتہ دار ہیں اور پھر فقیر ہیں محتاج ہیں، ان کے لیے وصیت کرنا مستحب ہے، اور جو رشتہ دار ہے اور شرعی وارث نہیں ہے اور ان کو شریعت نے وارث نہیں بنایا مگر ہیں غنی کھاتے پیتے ہیں ان کے لیے اپنے مال سے وصیت کرنا یہ مستحب نہیں مباح ہے، یعنی محض جائز ہے، کوئی اتنا کار ثواب نہیں، مستحب نہیں، جائز ہے کہ ان کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے تو وصیت کر سکتا ہے، مگر اس میں شرط یہ ہو کہ وہ ورثاء میں شمار نہ ہو، وہ رشتہ دار تو ہیں مگر ورثاء نہیں، جو ورثے کے نام زد ارکان ہے شریعت میں ان کا نام نہیں آتا، تو اس بنیاد پر ان کے لیے وصیت جائز ہوگی، مباح ہوگی اور استحباب بھی اس میں موجود نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر پر وہ وصیت ہے جو مکروہ تحریمی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی کہ وہ وصیت ہے نہ واجب ہے نہ مستحب ہے نہ مباح ہے، مباح تھی کہ صرف جائز ہے اگرچہ ثواب نہیں ملتا مگر جائز ہے، لیکن یہ ایسی وصیت ہے کہ جو شریعت میں کرنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ مر رہا تھا تو اس نے کسی ڈاکو کے لیے وصیت کر دی، کسی چور کے لیے، کسی بدماش کے لیے، کسی شرابی کے لیے، بہت بڑا فاسق و فاجر تھا اس کے لیے وصیت کر دی کہ میری دکان کا اتنا حصہ اس کو دے دیا جائے،
میرے مال کا اتنا حصہ اس کو دے دیا جائے، تو جس نے اہل فسق اہل معصیت میں سے کسی کے لیے وصیت کر دی جو کہ گناہوں کے دھندے کرتا ہے، تو اس بنیاد پر اس کی یہ وصیت جو ہے مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی حرام کے قریب، اس وصیت کو وصیت نہیں مانا جائے گا۔ اور بل اس سے اگلا درجہ ہے وصیت کا، جو وصیت محرمہ ہے، یعنی حرام وصیت ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی روح اکڑ چکی تھی، دنیا سے جا رہا تھا، کہہ رہا تھا میرا ایک پلاٹ سینمے کے لیے دے دو کہ اس میں سینما بنا دیا جائے، دوسرا پلاٹ شراب خانے کے لیے دے دو تاکہ اس میں شراب خانہ بنا دیا جائے معاذ اللہ۔ تو یہ وصیت جو وہ حرام کام کے لیے کر رہا ہے، معصیت کے لیے کر رہا ہے، گناہ کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور یہ وصیت شریعت میں اس طرح کرنا یہ نافذ نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہمارا فلاں باپ دادا جاتے ہوئے یہ کہہ گیا تھا تو اب ہم پہ کرنا لازم ہو گیا ہے، نہیں، شریعت مطہرہ نے ایسی وصیت کو حرام قرار دے دیا ہے، اور اس پر کسی لحاظ سے بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے۔ وصیت میں اس بات کو پیش نظر رکھنا لازم ہے کہ ایک ترتیب ہے بندے کے ترکہ میں۔ ترکہ انسان کا ہر وہ مال ہے جو وہ چھوڑ کے دنیا سے جا رہا ہے، جو وارث اس کا مستحق بنے گا، یا تو خود مال ہو یا پھر مال کی منفعت ہو، یعنی کسی چیز کی جو پروڈکشن ہے، کسی کا جو فائدہ ہے وہ بھی ورثے میں آگے منتقل ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز ورثے میں منتقل ہوتی ہے اس چیز میں وصیت بھی اپنی تیسرے حصے کے مطابق اس کا بھی اثر ہوتا ہے اور اس وصیت کو بھی نافذ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جس وقت ترتیب دیکھیں گے، ایک انسان فوت ہو گیا تو اب فوت ہونے کے بعد اس کے مال سے جو پہلا حق ہے وہ اس کی تجہیز و تکفین کا ہے، کہ اس کے لیے کفن خریدا جائے، اس کی تیاری کی جائے، اس کی قبر کے لیے جو خرچہ ہوگا یہ اس کے متروکہ مال سے پہلا خرچہ ہے، وہ سب سے پہلے وہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس پر جو قرض ہے وہ دیا جائے گا۔ قرض سے پہلے وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص نے 40,000 قرض دینا ہے اور کل مال بھی 40,000 ہے اور وہ وصیت کر گیا ہے کہ اس میں سے 10,000 مسجد کو دے دو، تو شریعت مطہرہ میں پہلا حق قرض خواہ کا ہے، وہ 40 کا 40,000 قرض خواہ کو دیا جائے گا اور وصیت اس میں نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ قرض کا حق وصیت پر مقدم ہے۔ پہلے اس کے قرض اتارے جائیں گے، اور اگر اتنا ہی مال تھا جو قرض میں پورا ہو گیا ہے تو نہ وارث کو ملے گا اور نہ ہی کوئی وصیت اس میں نافذ ہوگی۔ اور اگر اس کی خلاف ورزی کی گئی تو وارث بھی گناہگار ہوں گے۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ دنیا سے مقروض گیا اور اس کا ترکہ باقی تھا، 1,00,000 روپیہ قرضہ دینا ہے اور 1,00,000 کا ترکہ موجود ہے، اور ورثاء آ کے اس کے ترکے پر بیٹھ گئے ہیں، اور اس شخص کے لیے وہ جو اس کا قرض تھا وہ وبال جان بن جائے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہاں تک فرما دیا کہ ایک شخص کی چھوٹی چھوٹی اولاد باقی رہ گئی اور پیچھے اس کا بھائی اس کی اولاد کا نگران بن گیا، تو نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی نے ترکہ تو چھوڑا ہے اور اس کے قرض خواہ بھی ہیں مگر اولاد اس کی چھوٹی چھوٹی ہے، تو اگر میں یہ پیسے اس کے قرض خواہوں کو دے دوں گا تو اولاد کا کیا بنے گا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ ان پیسوں کی وجہ سے اس کی جنت روک دی گئی ہے جو اس نے قرضہ دینا ہے، اور تم اس کی اولاد کا سوچتے پھرتے ہو، اور اب پہلے اس کا وہ حق دو جس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہو رہا ہے، اس کے قرضے پورے کرو اور اس کے بعد اولاد کے سہارے بن جائیں گے۔ یعنی اس حد تک اولاد کے ہوتے ہوئے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے تم قرض ادا کرو، تاکہ جو جنت جانے میں اس کے رکاوٹ بن گئی ہے وہ تو قرض کی ادائیگی ہے، جو قرض اس پر لازم ہے اور اس نے وہ قرض ادا نہیں کیا۔ اس واسطے ایسی صورتحال میں ورثاء کو سوچنا چاہیے کہ جس وقت ان کا کوئی عزیز جس کے وہ وارث بن گئے ہیں وہ مقروض دنیا سے گیا ہے، اس پر قرضہ تھا، تو شریعت مطہرہ نے پہلا حق جو لازم کیا ہے وہ یہ ہے ترکے کی تقسیم میں کہ تجہیز و تکفین کے بعد جو کچھ بچ رہا ہے اس سے پورا قرضہ ادا کیا جائے۔ اگر اسی میں وہ ختم ہو گیا تو نہ وصیت ہے نہ وارث کو کچھ ملے گا، اور اگر کچھ بچ گیا ہے تو پھر تیسرا نمبر وصیت کا ہے، پہلے تجہیز و تکفین، پھر قرضے کی ادائیگی، اور اس کے بعد جو بچ گیا ہے اس میں اب وصیت ہوگی، اور جو بچا ہے اس سارے میں وصیت نہیں، اس کے تیسرے حصے میں جتنا بچا ہے اس کے تیسرے حصے کے اندر وصیت جو ہے وہ نافذ ہوگی،
اور اس کے سوا جو بچے گا وہ ورثاء کو مل جائے گا۔ اب کتنی حسین تفصیلات ہیں ہمارے دین میں، بتاؤ دنیا کا کون سا ایسا ضابطہ ہے جس نے ایک ایک چیز کو یوں کھول کے بیان کیا ہو؟ وہ بڑے بڑے آئینوں اور دساتیر کے دعوے دار، ان کے پاس ایک بات کے بعد دوسری بات نہیں ملتی اور آگے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شریعت مطہرہ اور دین متین کی شان ہے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر قبر میں جانے کے بعد تک کی ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا گیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترتیب پر بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا جس وقت من بعد وصیہ یوصی بہا او دین یہ آیات پڑھی جا رہی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں سے کہا، سنو میں تمہیں ترتیب بتاتا ہوں، لیکن الدین مقدم علی الوصیۃ، کہ قرض جو ہے یہ وصیت پر مقدم ہے، کیونکہ قرآن مجید برہان رشید میں جو آیت موجود ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا ان الدین قبل الوصیۃ، ہمارے نبی علیہ السلام فیصلہ کر کے گئے ہیں، کیونکہ آیت میں تو دونوں چیزوں کا اکٹھا ذکر ہے، وصیت یا قرضہ، اور لفظ وصیت اگرچہ پہلے ذکر ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس لفظ کے پہلے آ جانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مقام بھی پہلے ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ پہلے قرضہ اتارا جائے گا اس کے بعد وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ اس واسطے امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اسی ترتیب کے مطابق کسی کا ترکہ تقسیم ہوگا اور اس کے مال کو دنیا سے اس کے چلے جانے کے بعد اسی انداز میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد کچھ جو شرائط ہیں وہ موسی میں ہے، موسی وہ ہے جو وصیت کر رہا ہے، کچھ موسیٰ بھی میں ہے کہ جس مال کی وصیت کر رہا ہے اس کے لحاظ سے۔ موسی کے اندر جو شرط ہے وہ یہ کی گئی کہ وہ اہل تبرع ہو، موسی وصیت کرنے والا اس حیثیت کا مالک ہو کہ وہ کسی کے ساتھ نیکی کر سکتا ہو، اور اگر وہ اہل تبرع سے نہیں ہے تو اس کی وصیت باطل ہوگی، اس کی وصیت کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ وصیت کرنے والا عاقل بالغ ہو، اگر چھوٹا سا بچہ ہے اس کو کسی نے ورغلا کے کہا کہ تم وصیت کر دو کہ میرے فلاں کو اتنا مال دے دیا جائے، بچہ تھا مرنے کے قریب تھا، تو اب وہ اہل وصیت میں سے نہیں، اس کے اندر وصیت کی شرط ہی نہیں پائے گی، وہ موسی بن ہی نہیں سکتا، وہ وصیت نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ اہلیت مفقود ہے۔ اہلیت یہ ہے کہ وصیت کرنے والا شرعی طور پر مکلف ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور جو عاقل نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اگر وہ بالغ تو ہے مگر احمق ہے، یعنی واقعی مجنون ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں اپنے نفع نقصان کا اور جنون اس پر طاری ہے، تو اب بھی اس کی وصیت کو وصیت نہیں کہا جائے گا۔ وصیت تب معتبر ہے کہ جس وقت وصیت کرنے والا عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، آگے مرد ہے عورت ہے، جس صورتحال میں وہ شمار ہوگا اس کی وصیت اسی لحاظ سے اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ اس کے بعد وصیت کرتے وقت وہ راضی بھی ہو، مختار بھی ہو۔ گن پوائنٹ پر کسی سے وصیت کروائی جائے تو شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس وصیت کو وصیت نہیں کہا جائے گا۔ یہ شرط ہے کہ وصیت کرنے والا عاقل ہو، بالغ ہو، مختار ہو، اس پر کوئی دباؤ نہ ہو اور دباؤ سے اس سے وصیت نہ کروائی جائے، وہ اپنی مرضی سے رضامندی کے ساتھ وصیت کر رہا ہو تو پھر اس وصیت کو وصیت کہا جائے گا۔ اس کے بعد اسی موسی میں جو ایک چوتھی شرط ہے وصیت کرنے والے میں، وہ شرط وصیت کے نافذ ہونے کے لحاظ سے، پہلی شرطیں وصیت کے ثابت ہونے کے لحاظ سے کہ وہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر وصیت کو وصیت کہا جائے گا، اور چوتھی شرط جو ہے وہ اس انداز کی ہے کہ نافذ وصیت تب ہوگی اگرچہ ثابت ہو چکی ہے
مگر نافذ تب ہوگی کہ جب وصیت کرنے والے میں وہ وسیع شرط اس وقت موجود ہے۔ وہ کیا شرط ہے کہ اس وصیت کرنے والے نے جب وصیت کی تو اس وقت وہ اتنا مقروض نہیں تھا کہ اس کا سارا مال دینے سے بھی قرضہ نہ اترتا ہو۔ اگر کوئی شخص وصیت کر رہا ہے مگر وصیت کرتے وقت مقروض اتنا ہے کہ اس کا سب کچھ بیچا جائے تو پھر بھی قرضہ پورا نہیں ہوتا، یا اتنا ہی ہے کہ قرضے کے برابر ہے، اب شریعت مطہرہ میں اس بندے کی وصیت نافذ ہی نہیں ہوتی۔ یہ اس آل ہی نہیں ہے کہ اس کی وصیت نافذ کی جا سکے۔ تو اس لحاظ سے ان 4 شرائط کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، پھر جا کے وہ وصیت جو ہے وہ معتبر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد موسیٰ لہو، جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے اس میں بھی کچھ شرطیں معتبر ہیں۔ جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے اس میں وہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر وصیت کارگر ہوگی، اور اگر اس میں وہ شرائط موجود نہیں ہے تو اگرچہ وصیت کرنے والا وصیت کرنا بھی چاہتا ہے، اس کے پاس مال موجود بھی ہے، وہ عاقل ہے، بالغ ہے، ساری شرطیں موجود ہیں، مگر جس کے لیے کرنا چاہتا ہے اگر وہ شرعی طور پر وصیت کا اہل نہیں کہ اس کے لیے وصیت کی جائے تو پھر بھی شریعت میں اس کی وصیت کل عدم ہو جائے گی اور اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو موسیٰ لہو، جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہو، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موجود ہو۔ موجود سے مراد یہ نہیں کہ مجلس میں موجود ہو، موجود سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں موجود ہو، فوت نہ ہو چکا ہو، یعنی یا تو ذات کے لحاظ سے موجود ہو یا وصف کے لحاظ سے موجود ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جہاں کوئی وصیت کر رہا ہے، جس کے لیے کر رہا وہ اس مجلس میں بیٹھا ہو، وہ غائب ہو اگرچہ لیکن ابھی زندہ ہو تو پھر اس کے لیے وصیت ہو سکے گی۔ جو شخص وصیت کے وقت جس کا انتقال ہو چکا تھا، دنیا سے جا چکا تھا، ادھر اس کے حق میں وصیت ہو چکی تھی، اگرچہ وصیت کرنے والا 100% مصر ہے کہ میں ضرور اس کے نام یہ مال لگانا چاہتا ہوں تو شریعت روک دے گی۔ کیوں؟ وصیت ہے کسی کو چیز کا مالک بنانا، اور مالک بننا زندہ کا کام ہے، مردہ کا کام نہیں ہے۔ تو جو دنیا سے جا چکا ہے اس میں مالک بننے کی اہلیت ہی باقی نہیں رہی، اس واسطے اس کے حق میں وصیت کوئی کرے گا تو وصیت نافذ نہیں ہوگی، اس وصیت کو کل عدم قرار دیا جائے گا اور اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ معلوم ہو مجہول نہ، یعنی یہ مثال کے طور پر کہتا ہے میں ایک بندے کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہوں، تو اب بندہ تو کوئی بھی ہو سکتا، یہ مجہول نام ہے، معین کرنا پڑے گا کہ کس کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے۔ تو اب ایسے الفاظ بولنے سے بھی وصیت جو ہے اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ موسیٰ لہو جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے اس کو معین نہیں کیا گیا۔ ایسے ہی جس وقت وہ اہل تملک نہیں ہے، شرعی طور پر غلام مالک نہیں ہوتا، تو جو بندہ مالک نہیں بن سکتا اس بندے کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ تو اس بنیاد پر جب وہ تملک کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ حمل کے لیے وصیت جائز ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کہا کہ فلاں عورت کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس کے لیے میں اتنی اپنی جائیداد دے رہا ہوں، تو 6 مہینے کے اندر اندر اگر اس بچے کی ولادت ہو گئی تو یہ وصیت نافذ ہوگی اور اس بچے کو وہ حصہ ملے گا، کیونکہ حمل کے لیے وراثت جائز ہے۔ حمل کے لیے وراثت شریعت نے رکھی ہے۔ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے 2 بیٹے موجود ہیں اور تیسرے بیٹے کی امید ہے، بیٹی یا بیٹے کی، وہ دنیا سے چلا گیا، 6 مہینے سے پہلے اس کے گھر بچے یا بچی کی ولادت ہو گئی تو 6 مہینے تک ورثہ نہیں تقسیم ہوگا، انتظار کیا جائے گا کہ اس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی، جس وقت ولادت ہوگی تو اس کے بعد ورثہ تقسیم ہوگا۔ یہ ہے عدالت اسلام کی کہ جہاں اس بچے کا بھی حق رکھا گیا کہ جو ابھی تک دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، ابھی تک وہ حالت حمل میں ہے، ماں کے رحم میں ہے۔ بتائیں دنیا میں وہ لوگ جو انسانی حقوق کی آوازیں اسلام کے سوا بلند کرنے کے دعوے کرتے ہیں، کسی کو اس حق کی خبر نہ تھی، یعنی یہ پچھلی دہائی تک تصور بھی نہیں تھا، لیکن یہ اسلام نے 14 صدیاں پہلے ہی اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ جو شکم مادر میں ہے اس کا پورا حق ہے، اور جب تک وہ دنیا میں نہیں آئے گا باقی کو روک کے رکھا جائے گا، کیونکہ اگر ورثہ بٹ گیا پھر اس کو کوئی واپس نہیں کرے گا۔
یہ پیدا ہو جائے، پتہ چلے گا بچی ہے یا بچہ ہے، پھر حق اس کا کتنا بنتا ہے، اس کے لحاظ سے پھر جا کے ورثہ بٹے گا۔ تو وراثت جو ہے وہ حمل کو ملتی ہے، اور جہاں وراثت نافذ ہو جاتی ہے تو پھر حمل کے لیے وصیت بھی نافذ ہو جاتی ہے۔ تو جس بندے نے وصیت کر دی تھی اپنی یعنی اس بچے کے لیے جو اس کا شرعی وارث نہیں بن سکتا، کیونکہ وارث کے لیے تو وصیت جائز ہی نہیں ہے، وارث کے سوا کسی کے لیے جو شکم مادر میں بچہ تھا اس نے وصیت کر دی ہے، تو شریعت مطہرہ نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ جب ولادت ہو جائے گی تو یہ وصیت نافذ کر دی جائے گی۔ اب دیکھیں وصیت کرنے والے میں بھی شرائط ہے، اور وصیت جس کے لیے کی جا رہی ہے اس کے اندر بھی شرائط موجود ہیں۔ اگر ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو وہ شریعت کا عدم شریعت قرار وصیت پائے گی، اس وصیت کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جس چیز کی وصیت کی جا رہی اس میں بھی شرائط ہے، اگر وہ شرطیں شریعت کی نہیں پائی جائیں گی تو وصیت نہیں ہوگی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ جس چیز کی وصیت کی جا رہی ہے وہ چیز مال ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ مال تو ہر چیز ہی مال ہوتی ہے، شریعت میں مال کی تعریف ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مومن کا مال ہیں، کچھ ایسی ہیں جو مومن کا مال نہیں ہے۔ شراب مومن کا مال نہیں ہے، خنزیر مومن کا مال نہیں ہے، یہ مال متقوم نہیں، مردار مومن کا مال نہیں ہے، گندگی کا کوئی ڈھیر مومن کا مال نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے مال کو عزت بخشی ہے، اور یہ جن چیزوں کا میں نے نام لے رہا ہوں ان کو شریعت نے ذلیل قرار دیا ہے۔ تو اگر مومن کا مال کہہ دیا جائے خنزیر کو تو خنزیر کو عزت مل جائے گی کہ یہ وہ چیز ہے جو مومن کا مال بن سکتی ہے۔ اگر شراب کو مومن کا مال کہہ دیا جائے تو مومن کا مال کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا مومن کا مال تو وہ ہوتا ہے جسے دیتا ہے مومن، رب کے سامنے سودا کرتا ہے، مال دے دیتا ہے، جنت خرید لیتا ہے۔ یہ مال کی تعریف ہے قرآن مجید کے 11ویں پارے میں کہ مومن کا مال کتنا ویلیویبل ہوتا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ ہر چیز مومن کا مال نہیں بن سکتی، اس واسطے نہ شراب مومن کا مال، نہ خنزیر مومن کا مال، نہ مردار مومن کا مال، نہ کوئی گندی چیز وہ مومن کا مال ہو سکتی ہے۔ تو پھر وصیت اس کی جائے جس کو شرعی طور پر مال کہا جاتا ہے، جو مال نہیں ہو وہ چیز اس کی وصیت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد یہ ہے وہ مال متقوم ہو، اس کی قیمت ہو، اور پھر وہ قابل تملیک ہو، ملک میں جا سکتا ہو، اور پھر وہ معصیت کے لحاظ سے وصیت نہ کی جا رہی ہو۔ اس طرح پہلے ذکر کیا گیا اگر کوئی بندہ اگرچہ حلال پیسوں کی وصیت کرنا چاہتا ہے مگر کرنا یہ اس لیے چاہتا ہے کہ اس سے سینما بنایا جائے، یہ پیسے فلاں کی وصیت ہے، فلاں کو دے دینا میرے بعد تاکہ وہ فلاں بدکاری کا اڈا بنا لے، تو اب یہ شرعی طور پر یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ جس چیز کی وصیت کی جا رہی ہے اس چیز میں شرط نہیں وصیت کی پائی گئی، وہ شریعت کے لحاظ سے وہ چیز وصیت میں آ ہی نہیں سکتی، تو اس بنیاد پر اس وصیت کو وصیت نہیں کہا جائے گا۔ وصیت کا لفظ دیکھو آپ، چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے احکام کتنے ہیں، گھنٹوں نہیں کئی دنوں تک اس کے تفصیلی احکام کو بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ صورتیں ہزاروں ہیں اور ہر بندے کی کوئی صورت بن سکتی ہے۔ تو اس واسطے قرآن و سنت میں غوطہ لگانے والے ہمارے ائمہ کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے ہزاروں صورتیں بنا کر مسائل کو حل کر دیا ہے تاکہ بعد میں آنے والے پکی پکائی کھیر تو کھا سکے۔ اب ہمارے لیے تو وہ کھیر جو پکائی گئی ہے وہ بھی کھانا مشکل ہو گیا ہے۔ اب ایسے موضوع کو کچھ لوگوں نے آج نشانی لگائی ہوتی کہ خشک موضوع ہے نہیں جانا، اس واسطے کہ وصیت میں کیا پڑا ہے، وصیت کے اندر بھی کوئی چیز ہوگی جو سننے والی ہے، جبکہ قرآن کی آیات ہیں، نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں اور اتنی تفصیلات ہیں، اور یہ تو بندہ مومن کا نصاب ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا اور کافر کا فرق ہے کہ کافر جو ہے اس کے لیے یہ نصاب نہیں ہے، اللہ نے اپنے مومن انسان کو یہ نصاب عطا فرمایا ہے۔ کافر کو تو یہ کہا گیا کہ وہ کلمہ پڑھے تو پھر اس کو یہ نصاب دیا جائے گا۔ اب دیکھو نا، یعنی ہماری سوچ کتنی دور جا چکی ہے کہ کچھ فضائل کے لحاظ سے لوگوں میں رغبت ہے کہ فلاں عمل کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلے، فلاں عقیدے کے اندر جو
ایک حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ کشش ہے، تو یہ دینی احکام اور فقہ کے لحاظ سے بھی کشش ہونی چاہیے کہ ہمارا دین ہے، اور دین کا مطلب ہی وہ ہے کہ جس کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اور اگر پتہ نہیں ہوگا تو زندگی کیسے بسر کی جائے گی؟ اب وصیت کا تعلق ہر مومن کے ساتھ ہے، کیونکہ جس نے بھی مرنا ہے وصیت کا تعلق اس کے ساتھ موجود ہے۔ ہر بندے کا نصاب زندگی وصیت ہے، ہر بندہ یا وصیت کرنا چاہتا ہے یا اس کے لیے کوئی کرنا چاہتا ہے، حق لینے کے لیے تو کل عدالت میں چلا جائے گا کہ میرے لیے وصیت ہو چکی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ وصیت کا میں اہل بھی ہوں یا نہیں، یا جو وصیت کر رہا تھا وہ اہل ہے یا نہیں، یا یہ ہے کہ جس چیز کی وصیت ہو رہی ہے وہ وصیت ہو بھی سکتی ہے یا نہیں۔ تو یہ ایک المیہ ہے کہ وہ انگریز کی عدالتوں پہ جا کے دستک دیتا پھر رہا ہے جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور قرآن و سنت نے وصیت کے ہر مسئلے کو کھول کے بیان فرما دیا ہے۔ جس وقت وصیت ثابت ہو جائے تو اس کے بعد وصیت کینسل بھی ہو جاتی ہے، اس کے بھی مختلف اسباب ہیں۔ وصیت کے کینسل ہو جانے کے اس سلسلہ میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ موسی جو ہے وصیت کرنے والا، اگر اس کی اہلیت ختم ہو جائے تو وصیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وصیت کرنے والے نے وصیت کر دی کہ میری جائیداد جب میں مر جاؤں گا، کیونکہ وصیت مرنے سے پہلے نافذ نہیں ہوگی، یہ بھی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ میرے لیے فلاں نے یہ وصیت کر دی، مجھے ابھی یہ چیز دے دو۔ جو مرنے سے پہلے ہو اس کو تحفہ کہا جا سکتا ہے، اس کو نہلا کہا جا سکتا ہے، اس کو عطیہ کہا جا سکتا ہے، اس کو ہدیہ کہا جا سکتا ہے، اس کو وصیت نہیں کہا جا سکتا۔ وصیت کرنے والے کے بعد ہی اس کی تنفیذ ہو سکتی ہے، زندگی میں نہیں ہو سکتی۔ اور اس سلسلہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ایک صحابی انہوں نے اپنے ایک بیٹے کے لیے ایک مال کا اعلان کر دیا تو فرمایا کیا سب بیٹوں کو اتنا اتنا دے رہے ہو؟ تو کہا نہیں، سب کو تو نہیں دے رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی آخرت خراب مت کرو، یا تو سب کو دو یا اس کو بھی نہ دو۔ یعنی دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ اور نام سے ہے، اس کی اور حیثیت ہے، اور جو فوت ہونے کے بعد وہ وصیت ہے جو نافذ ہوگی، لیکن کی پہلے جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے موت سے 20 سال پہلے کر دی ہے، ہو سکتا ہے موت سے 10 سال پہلے کر دی ہے، ہو سکتا ہے موت سے 5 منٹ پہلے کر دی ہے، تو نافذ مرنے کے بعد ہوگی، پہلے نافذ نہیں ہوگی۔ اب جس وقت ایک شخص نے آج وصیت کر دی لیکن 20 سال بعد اس کا وصال ہوا، اس وصیت کے بعد اگر وہ شخص معاذ اللہ مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، تو اب وصیت ختم ہو جائے گی۔ اس مرض کی وجہ سے جو اس کو لاحق ہو گیا، وصیت کے لیے ضروری ہے کہ وصیت کی جو شرطیں ہیں آخر تک باقی رہیں۔ جیسے مجنون پاگل بندہ ابتداءً وصیت کرنا چاہے تو اس کی وصیت ریجیکٹ ہے کہ پتہ ہی اس کو کوئی نہیں، وصیت کیا کرے گا، اپنے نفع نقصان کا پتہ تو ہو پھر وصیت کرے۔ تو جیسے پاگل وصیت کرے تو وصیت جائز نہیں ہے، ایسے وصیت کرنے کے بعد کوئی پاگل ہو گیا تو پھر بھی وصیت کینسل ہو جائے گی، وہ وصیت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ضروری ہے کہ وصیت کرنے والا وصیت کرنے کے بعد مرنے تک اپنی اس حالت میں موجود رہے کہ اس کی عقل سلامت رہے، تو پھر اس کی وصیت جو ہے وہ برقرار رہے گی، ورنہ اس کی وصیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر جنون عارضی تھا، کچھ وقت کے لیے آیا پھر صحیح ہو گیا، تو وصیت بھی برقرار ہو گئی ہے۔ یہ اس جنون کی بات ہے جو آیا ہے تو مرنے تک پھر گیا نہیں، پھر وہ مجنون ہی رہا، اس کی ہوئی وصیت جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر معاذ اللہ اگر وہ مرتد ہو جائے، وصیت کرنے والا مرتد ہو جائے تو پھر بھی اس کی وصیت ختم ہو جائے گی، اب وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر اگر اس نے مشروط وصیت کی تھی، مشروط وصیت، اور وہ شرط نہیں پائی گئی تو پھر بھی وصیت ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اس نے کہا میں اگر فلاں دکان مجھے مل گئی تو میں 1,00,000 روپیہ وصیت کر رہا ہوں فلاں بندے کو دے دیا جائے، اور وہ دکان اس کو نہیں ملی، وہ شرط نہیں پائی گئی جس شرط پر اس نے وصیت کی تھی، تو اب اس کے ترکہ میں وصیت نافذ نہیں ہوگی، چونکہ شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ وصیت خود بخود باطل ہو چکی ہے۔ چوتھے نمبر پر اگر کوئی بندہ وصیت کر کے رجوع کرنا چاہتا ہے تو خود اس کو اختیار رجوع کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وصیت کر دی تو نقش کل حجر ہو گیا کہ چونکہ تم نے خود کہا تھا کہ میرا اتنا حصہ دے دینا،
اب یہ تم واپس لفظ نہیں لے سکتے، شریعت مطہرہ میں گنجائش موجود ہے، اگر کوئی بندہ وصیت کر کے رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک تبرع ہے، ایک نیکی ہے، اس پر لازم نہیں تھا، اس نے وصیت کر دی ہے تو وصیت کرنے کے بعد اس نے رجوع کرنا چاہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری یہ چیز مرنے کے بعد فلاں کو دی جائے، تو اگر اس نے رجوع کر لیا تو پھر وصیت کینسل ہو گئی ہے، اس وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں رجوع سری ضروری ہے، جیسے وصیت کے اس بات کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے تو رجوع کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے جو بتائیں کہ واقعی اس بندے نے اپنے اس وصیت سے رجوع کر لیا تھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان ضابطوں کے مطابق وصیت کی جو مطلقاً اقسام ہیں ان میں اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی مطلقاً دو قسمیں بنائی ہیں، ایک ہے وصیت مطلقہ اور دوسری ہے وصیت مقیدہ، یعنی یہ احادیث کو سامنے رکھنے سے نتیجہ نکلتا ہے، نام نہیں لکھے گئے حدیث میں، لیکن احادیث کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی دو قسمیں بنائیں، ایک کو وصیت مطلقہ کہا جاتا ہے اور دوسری کو وصیت مقیدہ کہا جاتا ہے۔ مطلقہ کیا ہے؟ یہ کہے اوصیت لفلان بقضا، کہ فلاں بندے کو نام لے کر اس کا، وہ ضروری ہے، نام لے کر کہے کہ فلاں بندے کے لیے میں نے 1,00,000 روپے کی وصیت کر دی، یہ مطلقہ وصیت ہے۔ اور مقیدہ کیا ہے؟ کہتا ہے ام مت من مرضی ھذا، اگر اس بیماری سے میں مر جاؤں تو فلاں بندے کو 1,00,000 روپیہ دے دیا جائے، اگر اس بیماری میں بیمار ہو گیا تھا، کہتا اس بیماری میں اگر میں مر جاؤں تو فلاں بندے کو 1,00,000 روپیہ دے دیا جائے، تو یہ وصیت مقیدہ ہے۔ اگر وہ صحیح ہو گیا اس کے بعد تو یہ لفظ ختم ہو گیا، اس کے بعد اگر پھر وصیت کرے گا تو وہ وصیت مانی جائے گی۔ وہ پہلی وصیت چونکہ مطلقاً نہیں تھی، مقید تھی اس بیماری کے ساتھ، اس بنیاد پر مطلقہ اور مقیدہ دو صفات ہیں اور دو اقسام ہیں وصیت کی، ان کے لحاظ سے الفاظ کو دیکھنے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وصیت سے کیا چیز کس بندے کے لیے ثابت ہو رہی ہے۔ چونکہ آج کے موضوع تو طویل ہے، سوال و جواب کی نشست کا بھی حصہ موجود ہے، تو اب اختصار کے ساتھ چند سوالوں کے جواب دیتے ہیں، چونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں، مگر جتنا ٹائم ملتا جا رہا ہے اس کے لحاظ سے جوابات آ رہے۔ کیا مزاروں پر چادریں چڑھانا اور دیے جلانا اسلام میں جائز ہے؟ مزار پر چادر اگر کوئی اس لحاظ سے چڑھاتا ہے کہ قبر والے کو اس کی ضرورت ہے، اس کو گرمی نہ لگے، تو یہ تصور بالکل باطل اور فاسد ہے، اور اگر اس لحاظ سے دیا روشن کرتا ہے کہ قبر والے کو اس کو کوئی فائدہ ہے دیے کا، تو یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ چادر اس لحاظ سے کہ ایک علامت بن جائے، اور وہ صرف ایک کہ یہ عام بندے کی قبر نہیں، اللہ کے خاص بندے کی قبر ہے، اور یہ اس کا جواز ہے۔ اور دیا اس نیت سے کہ لوگ دور سے گزر رہے ہوں، ان کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ رات کو بھی کہ اللہ کے ولی کا مزار ہے، فاتحہ کے لیے آ جائیں، یا قرآن پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے روشنی موجود ہو، یا رستہ نظر آنے کے لیے روشنی موجود ہو، اس لحاظ سے اگر کوئی دیا روشن کرتا ہے تو اس کی گنجائش شریعت میں موجود ہے۔ زمین پر قسطوں میں ٹریکٹر لینا بینک سے جائز ہے یا نہیں؟ ٹریکٹر ہو یا گاڑی ہو یا موٹر سائیکل ہو، بینک سے اقساط پر ایسی چیزیں لینا جائز بالکل نہیں، شریعت مطہرہ میں سود کے زمرے میں شمار ہوتی ہیں۔ جو عورتیں ہاف بازو سلاتی ہیں، اس کا گناہ سینے والوں کو ہوتا ہے یا ان کو؟ تو دونوں ہی اس گناہ میں شریک ہیں، لیکن زیادہ اس عورت کو ہے جس نے ڈیمانڈ کی ہے ایسے لباس کی جو شریعت مطہرہ میں، جس کو نبی علیہ السلام نے کہا وہ کپڑا پہن کے بھی ننگیاں ہیں، جنہوں نے پورے بدن کا کپڑا نہیں پہنا، تو جو سی رہا ہے، سلائی کر رہا ہے، اس کو بھی اس کا گناہ ہوگا۔ جو لوگ مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عمرہ کا احرام باندھتے ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سے عمرہ جائز نہیں، کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو مسجد سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کو مقام تنعیم کہا جاتا ہے، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پوری امت مسلمہ کا دستور رہا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو کہا کہ اپنی ہمشیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے جاؤ اور وہاں پہنچو اور وہاں سے احرام باندھ کے آ کے تم عمرہ کرو، چونکہ تنعیم وہ قریب ترین جگہ ہے کہ جہاں حدود حرم ختم ہوتی ہیں اور ہل کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں پوری امت میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا، اسی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ اہتمام بھی کیا گیا اور مسجد اور اس کے ساتھ جو بیت الخلاء ہے اور کافی لمبا چوڑا غسل خانوں کا اہتمام کیا گیا۔ اب آ کے وہاں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں فطور پیدا ہوا، کبھی وہاں بیٹھ جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے کہ یہاں جائز نہیں، اور کبھی جو ہے اس کو پھر اپنی طرف سے اجازت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ پوری امت مسلمہ اس پر متفق رہی ہے ہر دور کے اندر کہ یہاں سے عمرہ کرنا بالکل صحیح ہے، اور جو عمرے کے احکام ہیں کہ عمرے کا احرام حرم سے نہیں ہل سے باندھنا چاہیے، اور وہ بالاتفاق ہل ہے، وہاں سے احرام باندھ کر بندہ اندر آ سکتا ہے۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ جس قدر احکام کے اندر بندے کو مشقت زیادہ کرنی پڑتی ہے اتنا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی دور چلا جائے گا جعرانہ کے مقام پر، وہاں سے باندھ کے آ جائے گا تو ثواب میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عمرے کا احرام باندھے تو عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ شریعت میں یہ بالکل فضول بات ہے اور اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ امت کا تعامل ہر دور کے اندر مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی وہ مقام جو مقام تنعیم ہے وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے کا تعامل پورے دور میں موجود رہا ہے۔ یہ پوچھا گیا کہ کچھ عورتیں جو آپ کا درس سنتی ہیں ساتھ تسبیح پڑھتی رہتی ہیں، کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ تو تسبیح میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایک اضافی نیکی ہے، وہ ساتھ تسبیح پڑھتی رہیں اور بات سنتی رہیں۔ پھر یہ پوچھا گیا آج کل دینی مدارس میں لڑکیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، اور جب خاص دن ہوتے ہیں تو پھر ان کو قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ لگائے بغیر قرآن مجید پڑھیں، تو اس سلسلہ میں وضاحت کر دیں۔ تو وہ جو ایام حیض ہیں ان میں جو اجازت نہیں، تو دونوں کاموں کی اجازت نہیں، نہ ہاتھ لگا سکتی ہیں اور نہ زبان سے پوری آیت کا تلفظ کر سکتی ہیں، یعنی لفظ جملہ بولنا قرآن کا یہ ان کے لیے منع کر دیا گیا کہ وہ اب تلاوت نہ کریں، لہذا جوڑ کر کے پورا لفظ کیے بغیر، پورا لفظ بنائے بغیر جوڑ کر سکتی ہیں، لیکن لفظ ادا نہیں کر سکتی، نہ ہاتھ لگا سکتی ہیں اور نہ ہی اس انداز میں ان کو تلاوت قرآن مجید کی ہاتھ لگائے بغیر شریعت میں اجازت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ابھی یعنی آخری قعدہ تھا تو درود شریف پڑھ رہے تھے تو امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر تو بندہ امام صاحب کے دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف مکمل کر سکتا ہے، اتنی گنجائش ہے تو پھر مکمل کرے اور پھر دائیں سلام پھیرے اور بائیں سلام پھیرے، اور اگر کافی پیچھے ہے تو پھر جہاں موجود ہے وہیں امام کی ابتدا میں سلام پھیر دے۔ یہ پوچھا گیا ہے کہ مفہوم قرآن بدلنے کی واردات جو آپ کے خطابات کا ایک سلسلہ موجود ہے، تو اس سلسلہ میں جو مخالفین ہیں ان کا ایک اپنا دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور جبکہ آپ کے بیانات میں یہ واضح کیا گیا کہ ہم حق پر ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس سلسلہ میں رب ذوالجلال نے بندے کو ایک باہوش انسان بنایا ہے اور جو بدیع امور ہیں ان میں غور کرنے کا سلیقہ بتایا۔ اگرچہ نظری معاملات کے لیے تو پڑھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، مگر بدیع معاملات جو جس طرح سورج روشن ہو تو اب کسی سے فیصلہ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود انسان فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو ہم نے ان اقساط میں جو 11 قسط وار مضامین ہیں ہمارے، جن میں ہم نے مخالفین کی اس واردات کا جواب دیا ہے جو آیات پڑھ کر مختلف انداز سے کرتے ہیں، تو اس میں ہم نے قرآن کی آیات سے ہی ان آیات کی تفسیر کی ہے۔ تو قرآن کی آیات میں تو کسی کو شک نہیں ہے، لہذا ہماری اس تشریح پر قرآن کی آیات موجود ہیں، تو ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اختلافی جو موضوع ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں کون سی جو جہت ہے وہ راجح جہت ہے، جس جہت کی حمایت قرآن کی دوسری آیات کر رہی ہیں وہ سمجھو کہ یہ جہت ہے جس کو برحق جہت کہا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے، لیکن غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ اگر مدد مانگنی ہو تو مدینہ شریف میں جا کر مدد مانگنی چاہیے۔
اور یہاں سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک بالکل عقل سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں گئے ہوئے بندے کی بات سن سکتے ہیں اور مدد کر سکتے ہیں، تو یہاں اس مدد کے مانگنے میں اور آپ کے کرنے میں کیا قباحت موجود ہے؟ کیونکہ مدد تو ایک فلسفہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں روضہ پاک میں جو موجود ہے تو برزخ میں ہے، اور مانگنے والا دنیا میں ہے، اور دونوں جہانوں میں 10 فٹ کا فاصلہ نہیں 10 کروڑ میل سے بھی زیادہ فاصلہ موجود ہے۔ اور اگر برزخ میں ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام دنیا والے کی وہاں سن سکتے ہیں تو یہاں سے بھی سن سکتے ہیں اور اس کی مدد فرما سکتے ہیں۔ اس میں کسی طرح کا کوئی بودھ اور کوئی دوری موجود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے مدد مانگی تھی تو اس مدد کی حکمت کیا تھی، کون سی قسم تھی؟ تو وہ مدد تھی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی مدد۔ انہوں نے کہا تھا کون ہے جو آئے میرے ساتھ معاون بن جائیں تاکہ اللہ کے دین کو نافذ کیا جا سکے۔ دین کی اقامت اور دین کی تنفیذ کے لحاظ سے وہ مدد مانگ رہے تھے۔ اگر کوئی بندہ کوئی جاندار چیز کسی کے پاس گروی رکھتا ہے، مقررہ وقت کے گزر جانے کے بعد مقررہ وقت کے اندر وہ چیز مر جائے، اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر کسی نے کسی سے 50,000 روپیہ قرض لیا اور اپنی 50,000 کی بھینس اس کو دے دی، اور وہ بھینس اسی کے پاس موجود تھی، قرض دینے والے کے پاس وہ بھینس مر گئی، ابھی اس نے پیسے مقروض نے واپس نہیں کیے تھے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس بھینس کے مر جانے کے بعد اس کی یعنی جو بھینس کی زندگی میں قیمت تھی وہ دیکھیں گے، اگر وہ اور قرض برابر ہے تو اب اسی کے ضمن میں قرض اتر گیا ہے، اب وہ بندہ جس کے پاس بھینس مری ہے وہ اس سے مواخذہ پیسوں کا نہیں کر سکے گا، اور اگر اس کی قیمت جو ہے وہ کم تھی، قرض زیادہ تھا، تو جتنے پیچھے پیسے باقی رہ گئے ہیں اتنے پیسوں کا وہ تقاضا اس مقروض سے کر سکتا ہے۔ یہ اس صورتحال میں کہ جب کوئی جاندار چیز رکھی گئی، اور اس میں یہ لازم اس بات کو رکھا گیا کہ وہ اس کی قیمت کا حساب جو ہے وہ ضرور پیش نظر رکھا جائے۔ آپ نے جادو کی مذمت والے بیان میں کہا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جادوگر کی توبہ قبول نہیں ہوتی، جبکہ ڈاکٹر وہبہ زحیلی نے لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جادوگر کے بارے میں ہم نے جو کچھ بیان کیا اس کو الزواجر جو ابن حجر ہیثمی کی کتاب ہے اس کے حوالے سے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 پر موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جادوگر کی توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ آپ سے جب اس بارے میں بحث کی گئی تو آپ نے بڑا تفصیلی جواب دیا۔ کسی نے کہا کہ مرتد کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو جادوگر کی کیوں نہیں قبول ہو سکتی؟ مرتد بڑا مجرم ہے، جادوگر چھوٹا مجرم ہے، تو مرتد جس نے دین چھوڑ دیا دوبارہ چاہے کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں تو گنجائش ہے، تو پھر جادوگر کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جادوگر کا جرم مرتد سے بڑا ہے، مرتد نے صرف کفر کیا اور جادوگر نے کفر کے ساتھ فساد فی الارض کا بھی ارتکاب کیا، اور فساد فی الارض کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن جو کچھ ڈاکٹر وہبہ زحیلی صاحب نے لکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تطبیق یہ ہے کہ امام صاحب کی تشریحات میں یہ بات موجود ہے کہ جب جادوگر پکڑا گیا اب یہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو یہ توبہ قبول نہیں ہے، لیکن اگر وہ پکڑا گیا اور اس نے کہا 2 مہینے ہو گئے میں نے تو جادو سے توبہ کر لی ہے تو یہ توبہ اس کی معتبر ہوگی۔ جو اس نے ماضی کا حوالہ دیا اور اس پر گواہ موجود ہے کہ یہ دھندا اس نے 2 مہینے پہلے چھوڑ دیا تھا، تو اس طرح 2 صورتیں ہیں، معتبر ہونا یا معتبر نہ ہونا۔ ان 2 صورتوں کے لحاظ سے جو علی الاطلاق مذہب ہے وہ یہ ہے کہ جادوگر کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کہ اتنا بڑا جرم ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہماری اس نشست کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمارے اس درس کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اور مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین
اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق میں سب کی حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ جتنے حضرات و خواتین نے شرکت کی ہے سب کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرما۔ یا الہ العالمین، شریعت مطہرہ کا ایک باب ہم نے پڑھا، وصیت کے مسائل ہم نے سیکھے، ان کو یاد کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ایسے ہی شریعت مطہرہ کے تمام ابواب سے متعلق معلومات پانے کے لیے ہمیں دلچسپی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی طفیل، پاکستان کو استحکام عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، مسلمانوں دنیا میں جہاں کہیں مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، حاضرین میں جن لوگوں کے پاس رزق اولاد نہیں ہے اپنے فضل و کرم سے ان کو اولاد کا رزق عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو اصحاب اولاد ہیں ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، ہمیں یہ شرعی احکام اپنے ملک میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ